پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے عوام سے شکوہ یہ ہے پرائم منسٹر کو اور ہماری قیادت کو کہ عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اب فوج کی مدد لی جائے گی. اس کے علاوہ اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عید تک آؤٹ ڈور ڈائننگ جو ہیں وہ بند رہیں گی، اور پھر 50% کام جو ہے وہ ورک فرام ہوم کی پالیسی سے جو ہے وہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو سچویشن کیسی ہے اس پر اسد عمر صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. تو پروگرام کے پہلے حصے میں تو ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور دوسرے حصے میں ایک اور اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک رکنی کمیشن جو تھا شعیب سڈل صاحب کا، اس نے یکساں قومی نصاب میں شامل جو مسلم شخصیات کے حوالے ہیں اس کو نکالنے کی سفارش کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کو صرف اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز میں شامل کیا جائے. اس پر ہم گفتگو کریں گے ملک کی نہایت اہم شخصیات سے. لیکن پہلے اس سے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیسر سجاد صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم اے کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید. ڈاکٹر محمد مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر وبائی امراض اور وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید. اور اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں جی جو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے اس اجلاس میں کے بعد اس میں جو فیصلے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے. پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ، کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. اوریہ صاحب، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبان کے پاس آتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو ہمارے انڈین میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ بہت ہی خوفزدہ کر دینے والا ہے کہ ہسپتالوں میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور ڈاکٹرز کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی مریض کو چیک کریں، اور بہت سارے مریض جو ہیں وہ ایمبولینسز میں دم توڑ رہے ہیں، فٹ پاتھ پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں، اور بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ ہمارے یہاں اس کا خوف نہیں ہے، حکومت میں البتہ ہے اس کا. حکومت ڈری ہوئی ہے کہ اگر یہ پریشر ہسپتالوں پر آیا تو بہت برا ہوگا. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو سر اور حکومتی اقدامات کو؟ دیکھیں، دونوں کا مزاج ایک ہی طرح کا ہے ملکوں کا، دونوں کی پبلک بھی ایسی ہے، لیڈرشپ میں بھی کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کسی حد تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو کچھ شروع میں ہوا تھا اور جس طرح اس کو ریلیکس کیا گیا، اور پھر اس کے درمیان پھر ایک اتنی بڑی پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی، پھر اس کے درمیان گلگت بلتستان کے الیکشنز آئے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم کورونا کو بھگا دیا، جبکہ وارننگز موجود تھیں. اگر آپ اس کو ٹون ڈاؤن کرتے رہتے اور اس کو حساب سے چلتے رہتے تو آپ ایک بہت بہتر صورتحال میں ہوتے. آج اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، یہ جو آپ مر رہے ہیں نا لوگ، اس کا خوف کا امپیکٹ نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ یہ دیکھیں ٹوٹل آپ جتنے بھی 100-150 بندہ مرے 22 کروڑ کے اندر، آپ اس کو کتنا نہ اس کو دکھا، اس کا امپیکٹ نہیں پڑ رہا. لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ صورتحال ہے. کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جن کا بندہ مرتا ہے وہ روز بڑھ جاتے ہیں. آپ نے شروع دن سے اس کے خوف کو اسٹیبلش نہیں کیا. جس کو سمجھتے ہیں ابھی ہم نے اتنا بڑا جناب کمپین چلا کے آئے ہیں، فلاں چلا کے آئے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود سنجیدگی کتنی دکھا رہے ہیں. آپ بھی نہیں دکھا رہے نا. آپ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں، جان توڑ کے محنت کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی محنت کرتے ہیں. دوسرے اب سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں افیکٹ ہوئی تھی ڈاکٹرز کمیونٹی. اب ڈاکٹرز میں خوف ہے، ڈاکٹر اسپتال کے اندر جاتے ہوئے بھی اب ایک زمانے میں ڈرنے لگ گئے تھے. لیکن جنرل پبلک کو تو ہم نے خود چٹکیاں بجا بجا کے کہا کوئی بات نہیں نکلو، ورنہ اکنامیکلی ہم ڈسپیرٹی میں چلے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ آگے چلا گیا. اب اتنے 1 سال کے بعد دوبارہ لوگوں کو ٹون ڈاؤن کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں ہوا تھا تو لوگ ایک دم خوفزدہ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، پہلی لہر میں ہو گئی تھی، چیزیں چل پڑی تھی.
اب نہیں، حالانکہ یہ لہر سے ڈبل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جسے پہلے میں کہتے ہیں چاکا کھول دینا، ہم نے خود چاکا کھول دیا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو تو فیئر از دا کی. لوگوں کو تو نہیں پتا اس وقت 100 مرتے تھے یا 50 مرتے تھے. اچھا لیکن بالکل صحیح. اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ اب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں پیشنٹ موجود ہے، اب بات ہو رہی ہیں، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کو عادت سی ہو گئی ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتے، ماسک نہیں پہنتے، ہاتھ نہیں دھوتے، سینیٹائزر نہیں لگاتے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے آپ کے خیال میں یہ کافی ہیں؟ اور اب جو فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی حکومت چاہتی ہے کہ اب سختی سے عمل درآمد کرایا جائے ایس او پیز کے اوپر، اور اس قوم کو تھوڑا سا ڈسپلن سکھایا جائے اگر آپ نے کورونا کو فائٹ کرنا ہے تو. آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے اقدامات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی اقدام اٹھا رہی ہے شاید تھوڑا لیٹ اٹھا رہی ہے. اگر یہی اقدام ہم ڈے 1 سے کر رہے ہوتے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یہ شروع میں ہوا تھا اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن 22 جنوری کو میں نے خط لکھ کر اور پریس ریلیز کے ذریعے متنبع کیا تھا کہ یہ بیماری چائنا کے شہر ووہانگ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور 6 لوگ اس وقت انتقال کر گئے تھے اور 300 لوگ بیماری میں مبتلا تھے. اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو ہم نے بتایا تھا 2020 میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ شروع دن سے وہ اقدام نہیں ہو پائے. اب جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ٹائم ہے، اور یہی بالکل اسی طرح کی سچویشن انڈیا میں ڈیولپ ہوئی جہاں پہ یہ اب دوسری لہر چل رہی ہے انڈیا میں. اور وہاں پہ لوگوں نے یہی سوچا جب 200 اور 300 کے کیسز روزانہ کے رجسٹرڈ ہو رہے تھے. ہمارے پاس بھی اب کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں پچھلے 1-2 ہفتے سے، لیکن لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں. لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ اوریا صاحب نے بھی کہا. بالکل ایسی ہیں جتنی سوسائٹی میں میری آبزرویشن ہے شاید 80% سے زیادہ لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے کہ اس کے دیکھیں میں آپ کو اثرات ہوں گے، مشکل ہوگی. جی آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فیگر وہ ہے جو کہ NCOC کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے، لیکن ان رجسٹرڈ کیسز اس کو آپ 4 سے 5 سے ملٹیپلائی کر دیں، یہ بہت سارے کیسز ہیں. لیکن پرابلم سارا ایک یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سیریسلی اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہماری کنڈیشن انڈیا کی طرح نہ ہو جائے کہ ہمیں اس طرح سے بچنا ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے کچھ ہفتوں میں یہ ہم انڈیا کی طرف جو سچویشن ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ حکومت ہم بالکل اللہ نہ کرے ہماری تمام باتیں جھوٹ ہو جائیں، لیکن غلط ہو جائیں، لیکن ہمیں پریکٹیکلی یہ صرف سوچنا نہیں ہے، ہمیں عمل درآمد کرنا ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شروع دن سے جو ہے یہ ڈسپلن والی بات جو کی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کراتی، حکومت ایس او پیز پہ عمل درآمد کراتی. لیکن کچھ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنی خوفناک ڈاکٹر صاحب جتنی خوفناک یہ لہر ہے، کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرے حکومت 15 دن کے لیے تاکہ سائیکل بریک ہو سکے، لیکن چونکہ شاید عید بھی آ رہی ہے، کاروباری لوگوں کا پریشر بھی ہے، تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا. لیکن میں آپ کو اسد یہ بتا دوں کہ یہ الٹیمیٹلی یہی کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ کو فوج بلوا کے کرفیو لگانا پڑے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے تو بھی حکومت کو کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے پرائرٹی والی چیز جو ہے وہ جان ہے. اگر آپ کی جان بچی رہے گی تو آپ کاروبار بھی کریں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم بھی ہوگی، آپ روٹین کے تمام چیزیں کر سکیں گے. لیکن آپ کی جان ہی نہیں رہے گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پرائرٹی جان کی دینی چاہیے، جان بچانے کے لیے ہر اقدام کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے، جان امپورٹنٹ ہے، باقی کام ہو جائیں گے. ڈاکٹر مختار صاحب، سر یہ بتائیے، آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر ایک تو پوری دنیا کو ویکسینیشن کی کمی کا سامنا ہے، بھارت میں ہو رہا تھا لیکن وہاں پر اپنے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں سے کچھ آ رہی تھی، ہیلپ مل رہی تھی دنیا کو. اب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی ہم ویکسینیشن تمام لوگوں کو دیتے ہیں تو 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ لانے میں. کیا یہ درست بات ہے؟ اور واقعی 1 سال تک یعنی ہم ویکسینیشن کرا کے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر ہم ویکسینیشن کرا بھی لیں تو شاید ہمیں 1 سال تک مصیبت جھیلتے رہیں گے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں، جیسے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو سائیکل بریک ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی اسد اللہ خان صاحب، بہت مہربانی. ایک تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اوریا صاحب نے جو بات کی جو ہے نا
یہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر. اور ویکسین بھی ابھی تک ہم شور نہیں ہیں کہ ویکسین کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے اور کیا ویکسین وائرل ٹرانسمیشن کو روکتی ہے یا نہیں روکتی. اس وقت آلموسٹ 90 ویکسین کلینکل سیٹ اپ میں آ گئی ہیں اور تقریباً 184 ویکسین انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. اب اس کا ہمیں جو ہے نا میرے خیال میں ویکسین سے زیادہ جو ہے نا ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کا اوور آل، جیسے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس ڈیزیز کا سرکل ہم توڑ سکتے ہیں. اور ایک بار سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا یار میں ویکسین لینے سے بہتر سمجھوں گا کہ میں فیس ماسک پہن لوں. اب ویکسین کا بینیفٹ بہت ہے، وہ ایسے ہے کہ ہماری باڈی ٹرین ہو جاتی ہے کہ اگر ایک انسان نے ویکسین لی ہوئی ہے، اگر اس کو وائرل انفیکشن ہوتی ہے تو کم از کم اس کی انٹینسٹی اس میں کم ہوگی. انفیکشن ہوگی لیکن انٹینسٹی اس میں، کیونکہ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو بھی وائرل انفیکشن ہو رہی ہے. اور کچھ ویکسینز ایسی بھی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو دس از اے ویری کمپلیکس سینیریو، کیونکہ میں آئی تھنک آئی ایم امنگ دا فیو پیپل ان دا کنٹری جو کہ امریکہ میں 20 سال بیٹھ کر IRB ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جسے ہم انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ کہتے ہیں. اس میں بیٹھ کر جتنی بھی نئی میڈیسن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم تھارولی دیکھتے ہیں. اور مجھے تو اس پر بھی بڑا ایک آئی ایم ویری ایک کنفیوژن والی سچویشن ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے پوری دنیا کو بھی کہ ہم ایک اسپیسیفک نمبر آف ویکسینز کو آگے لے کے آئیں. اب امیجن کریں جب 200 ویکسین ہوں گی اس میں، سو ہو ول ڈیسائیڈ کہ کون سی ویکسین اچھی ہے اور کون سی ویکسین سے بینیفٹ ہو سکتا ہے. بہرصورت یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے کہ اگر ہم لیٹ سے کہ اف وی ویکسینیٹ مور دین 70% آف دا پیپل تو ایٹ لیسٹ اس ڈیزیز کے جو جسے ہم فیٹل ایفیکٹ کہتے ہیں، جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ کم از کم اس میں ریڈکشن ضرور ہوگی. لیکن یہ انفیکشن جو ہے نا سرکولیٹ کرتی رہے گی اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کا سرکل بریک کیا جائے. صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماسک پہننا سب سے امپورٹنٹ ہے اور وائرس کو خود سے پہنچنے سے روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو ایسے سینیریو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے ایک خطرناک سی سچویشن جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کووڈ کی سچویشن اور اس پر جو حکومت کی فکر مندی ہے اور جو اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. ذرا سنوا دیجئے سب سے پہلے کہ اسد عمر صاحب اپنی پریشانی کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں. سنیے جی. اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی، ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں. آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے. جو آکسیجن کی پیداواری صلاحیت ہے اس کا ہم 90% کنزیوم کر رہے ہیں. یعنی اگر صورتحال تھوڑی سی اوریا صاحب اور خراب ہوتی ہے تو ہم 100% کنزیوم کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کی شارٹیج پیدا ہو سکتی ہے یا باہر سے منگوانی پڑے گی. اور وینٹیلیٹرز کی صورتحال پہلے سے ہی بڑی عجیب و غریب سی ہے اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اس کا خرچہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 40-50 ہزار روپیہ ہر شخص نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تو لوگ 7,000 روپے کا ٹیسٹ کرانے بھی نہیں جاتے کہ 7,000 روپے وہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں. تو ایسی صورتحال میں سچویشن واقعی کمپلیکس ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے. دیکھیں مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ساری دنیا نے ویکسین پہ زور ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی زبردست قسم کی گفتگو شروع ہوئی ہے. بنیادی طور پر ویکسین کو لوگ دوا سمجھتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ دوا نہیں ہوتی. تو ویکسین بنیادی طور پہ ایک آرٹیفیشل قسم کا مصنوعی وائرس ہوتا ہے جو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، جو اس وائرس سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور جسم کا اپنا جو امیونٹی سسٹم ہے اس سے لڑنے لگتا ہے. جب وہ لڑنے لگتا ہے تو اس کو الرٹ ہو جاتا ہے تو اصل
وائرس بھی جب آتا ہے تو وہ بھی اس کی عادت ہو چکی ہے لڑنے کی, تو اس کو تھکا دیتا ہے. وائرس کو آپ کل نہیں کر سکتے, یہ حقیقتیں ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سب کے باوجود بھی ہم نے کوئی الٹرنیٹو مینس بھی نہیں لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی امیونٹی امپروو کرنے کے لیے کیا کریں. میجورٹی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ویکسین لگا لیا اور ختم ہو گیا. میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ پریکاشن جو ہے اس کو ماسک لینے کا, باقی چیزوں کا. ابھی تک ہم جو لوگ ہیں, ہم تو تاجروں کے دکانیں کھولنے کے پریشر جو ہے اس کے اوپر سرنڈر ہو جاتے ہیں. ہم تو ٹیکسٹائل ملز جو ہے, اتنے بڑی بڑی ٹیکسٹائل مل کے ہم تو چند ڈالر جو ہے وہ امپورٹ کرنے کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ڈیسیژن میکنگ کی انتہائی کمی ہے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ بنیادی طور پر لوگوں کو کیسے تیار کیا جائے, کانفیڈنٹ کیا جائے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ امیونٹی, اس وقت امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو خوراک کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں, بہت ساری دنیا جہان کا. چائنیز نے کیا کیا ہے, کیسے کنٹرول کیا؟ انہوں نے تو ویکسین بھی اس طرح استعمال کی. آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح ڈسپلن کر کے کنٹرول کیا, اور میکنزم ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا پڑتا ہے. کیسے ڈاکٹر کیسر صاحب, کیسے آپ دیکھتے ہیں, کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے, کیا راستے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے ڈے ون سے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو پرانا جو پہلی ویوز میں, سیکنڈ ویوز میں جو ہماری جو ویریئنٹ تھی کووڈ-19 کی, اس کے ساتھ آپ یو کے ویریئنٹ, ساؤتھ افریقن ویریئنٹس, برازیل ویریئنٹس, یہ سارے موجود ہیں. اور خاص کر یو کے ویریئنٹ جو ہے, انڈین ویریئنٹس, یہ اس سے اس طرح کے بہت سارے یہ ایشوز اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ جو یو کے ویریئنٹس ہے وہ اس میں خاصیت ہے کہ وہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس ٹرانسفر کے سسٹم کو روکنا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں میں جائیں. جتنا کم جائیں گے لوگوں میں, کراؤڈ میں, تو اتنا کم یہ پھیلے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جن جن ممالک میں اس کو کنٹرول کیا ہے, انہوں نے یہی کیا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہے. نو اسمارٹ لاک ڈاؤن, نو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن. میں نے 2 ہفتے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, اور ہمارے پی ایم اے لاہور کے دوستوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ لاہور پنجاب میں بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے. وہاں شہروں کو لاک ڈاؤن کیا جائے 10 سے 12 دن. تو کچھ حکومتی اعداد و شمار اپنی جگہ, لیکن اس وقت سرکاری اسپتالوں میں جو گنجائش ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور وینٹیلیٹرز کا ملنا ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے. مشکل ہے, لیکن اس بیماری میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اصل, کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو آکسیجنز کی جب کمی ہوتی ہے تو آپ کو ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور جب ہاسپٹل فل ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا میں لوگ لائن لگا کے باہر اپنے پیارے دلارے کو بیٹھے ہوئے, اور ان کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اندر جگہ نہیں مل رہی ہے, اور وہ وہیں انتقال کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ابھی اسد صاحب نے کہا ہے تو اس پہ عمل درآمد کریں. آکسیجن کی تعداد, آکسیجن کی اویلیبلٹی کو ممکن بنایا جائے. تاکہ وہ جو گھر پہ لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں کم از کم ان کو تو مل رہی ہو. اگر نہ گھر کا سلنڈر بھروانے کے لیے آکسیجن نہیں ملے گی تو گھر پہ بھی وہ اپنی اس فیسلٹی کو اویل نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر مختار صاحب, وہ آخر میں سر یہ بتائیے کہ ایک سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے, کتنی ریسرچ کی ہے ویکسین بنانے کے لیے؟ شروع میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے. اب میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو عملہ ہے, جو حکومتی عملہ ہے, وہ سیمپل کلیکٹ نہیں کر سکتا, غلط سیمپل کلیکٹ کرتا ہے, غلط نتیجے جاری ہوتے ہیں, اور پھر پی سی آر ٹیسٹ صحیح سے پرفارم سرکاری لیبز میں نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے. تو ایک سال میں ہم نے کیا سیکھا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایسی رپورٹس ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ برائٹ آسپیکٹ جو ہے نا, دیکھیں نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا کے, کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے میڈیکل جو کالیگس ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان میں انفیکشن ٹرانسمیشن بہت کم ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ وہ اس چیز کو سیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو یوز کرنا ہے. دس وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیم, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا دے لرن بائی ایکسپیرئنس. اور جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, آئی ویری مچ سپورٹ دس ون, کیونکہ انڈیا کا جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے وہ دے
manufacture vaccine even for most of the other countries in the world. تو پاکستان کو اس سال ہمارے بجٹ میں اٹ ول بی مائی ہمبل سبمیشن آلسو کہ ہمیں چاہے اور سائٹ پہ خرچ کریں یا نہ کریں وی شوڈ پٹ اے ہیوی انویسٹمنٹ انٹو دیٹ ون کہ ہم انڈیجنائز انڈیجینس ویکسین مینوفیکچرنگ کا جو ہے نا مؤثر تجویز آپ نے پیش کیا ڈاکٹر صاحب کہ گورنمنٹ کو اس پر بجٹ دینا چاہیے, اس پر ریسرچ ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہمیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اوریا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ایشو کی طرف بڑھیں گے, اور معاملہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک رکنی کمیشن جو شعیب صدر صاحب کا تھا, انہوں نے یکساں قومی نصاب میں شامل جو مسلم شخصیات کے حوالے ہیں اس کو نکالنے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو صرف اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز میں شامل کیا جائے. اس پر ہم ایک ڈیبیٹ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی حوالہ دیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق جو ایک رکنی کمیشن بنا تھا شعیب صدر صاحب کا, اس نے یکساں قومی نصاب میں شامل جو مسلم شخصیات کے حوالے ہیں اس کو نکالنے کی سفارش کی ہے, اور کہا گیا ہے کہ صرف اسلامیات اور پاک اسٹڈیز میں یہ جو ہیں وہ شامل کیے جائیں یہ حوالے, کیونکہ جو یکساں نظام ہے قومی نصاب ہے وہ تمام مذاہب کے لوگ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مسلم شخصیات کے حوالے موجود نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اب اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ نور الحق قادری صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے مذہب. بہت شکریہ قادری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار. اور حامد سید کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق وزیر برائے مذہبی امور. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام کے اس حصے میں. اور نور الحق قادری صاحب, سب سے پہلے آپ ان سفارشات کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تربیت کے باب میں یا اصلاح کے باب میں یا اس طرح کے موضوعات جس میں ہماری شاندار روایات کی اور شاندار شخصیات کو مثال بنا کر موٹیویشن ملتی ہے, کہ آپ یا اخلاقیات کے باب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم حوالے نہیں دیے جانے چاہیے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سفارشات سے؟ جی, یہ سفارشات بالکل یک طرفہ ہے اور افراتفری پھیلانے کا ایک پروگرام لگتا ہے. شعیب صدر صاحب سینئر افیسر ہے, تمام تر احترام کے باوجود. پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر آلریڈی ایک منارٹی کمیشن موجود ہے جو کہ تمام مذاہب کی اس میں نمائندگی ہے, بشمول مسلمانوں کی. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بلحاظ عہدہ اس میں ممبر ہے, 2 جید علماء اس میں شامل ہے, اس میں 3 ممبر کرسچنز کی ہے, 3 ممبر جو ہے ہندوؤں کے ہیں, 2 ممبر سکھ کمیونٹی کے ہیں. تو ان سے مشاورت ہو جاتی, وہاں سے اس پہ کوئی حتمی رائے لے جاتی. کوئی اس طرح کہیں پہ بات نہیں ہوئی ہے. اور یہ انہوں نے شعیب صدر نے اپنے جو اس کا ڈومین ہے, پہلے تو اس کو یہ جو اختیار سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا 1 مین کمیشن کو ایک محدود مدت کے لیے دیا گیا تھا, جو ایک انٹرم پیریڈ تھا, اور ایک نیشنل مائنارٹی کمیشن کے وجود سے آنے سے پہلے کا ان کے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک قومی پالیسی بنانے کے لیے سفارشات دے دیں. اب جب نیشنل مائنارٹی کمیشن بن چکی ہے, 1 سال سے ہمارے وجود میں آئی ہے, اور ایک ہائیسٹ فورم ہے مائنارٹی کے حقوق کے حوالے سے, اور بہت پڑھے لکھے سنجیدہ فکر کے لوگ اس میں موجود ہے, تو وہاں پہ اس طرح کی یہ صرف ایک شرارت نظر آتی ہے. اور ہم ہر سطح پر اس کا مقابلہ کریں گے. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, اس کا ایک نظریاتی اساس ہے, اور اگر تمام مذاہب اسلام کے بارے میں, اسلامی شخصیات کے بارے میں پڑھے سنے لکھے بولیں, اس سے تو بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے. اور اس سے جو جس طرح سے جا رہے ہیں ایک مزید مذہبی منافرت کی یہ ایک کوشش ہوگی. تو میں انشاءاللہ اس حوالے سے میں نے آج کچھ ممبر سے بات کی ہے, مائنارٹی کمیشنز کی بھی, اقلیتی جو ہمارے نمائندہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی, اور اس کو اس طرح یہ سفارشات جو ہیں کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اب قبلہ یا صاحب آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے نصاب میں بہت سارے غیر مسلم لوگوں کو پڑھتے ہیں, سائنس میں غیر مسلم لوگوں کے حوالے ان کی ریسرچز کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم سکندر اعظم کے بارے میں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو نصاب میں جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں. تو اگر ایسے موضوعات پر جو غیر مسلم طلباء ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مسلم شخصیات کے حوالے موجود ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی مذاکرہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے جو اپنی رائے دی, اس رائے کے بعد تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس کی حمایت نہیں کی جا رہی, اور جو قومی اقلیتی کمیشن ہے جو قائم کیا گیا ہے, جس کا حوالہ محترم قادری صاحب نے بھی دیا, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب چیلا رام کیولانی صاحب, ان کا بیان باقاعدہ آیا ہے کہ وہ شعیب صدل صاحب کی ون مین جو اقلیتی کمیشن ہے اس کی اس تجویز سے یا یہ جو مطالبہ ہے ان کا اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صورتحال ہے, اور وفاقی وزارت مذہبی امور نے کل مجھے ٹیلی فون پہ یہ بات کہی اور بتایا کہ ہم یہ معاملہ آپ کی طرف ریفر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم طے کر لیں گے, اور اس میں یہ ہے کہ جو اکثریتی آبادی ہے, اکثریتی آبادی کا اسلامیات کا تو ہے, لیکن جو اردو اور انگریزی اور معاشرتی علوم ہے تو ان میں ایک سلسلہ جو ہوتا ہے وہ لٹریچر کا ہوتا ہے. تو حمد اور نعت یہ بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا ہے. حمد اور نعت جو ہے یہ ہمارے تمام زبانوں کے ادب کا, لٹریچر کا بہت اہم حصہ ہے عربی زبان میں اور اردو زبان میں. تو یہ باقاعدہ ایک یوں سمجھیں کہ شعر کا ایک صنف ہے حمد اور نعت, اور اس میں بڑے بڑے شعراء نے اپنے مجموعے حمد اور نعت کے بنائے ہیں. تو اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے یہ لٹریچر کا حصہ ہے اردو میں یا انگریزی میں, اور اس کو آپ ایک تبلیغی یا لیکن ڈاکٹرینیشن کے حوالے سے نہ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حوالہ آئین کے آرٹیکل 22 کا دیا جا رہا ہے یہ یہاں پہ اس کا انطباق نہیں ہوتا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اپنے نصاب میں غیر مسلم مفکرین کو بھی پڑھتے ہیں, شعراء کو بھی پڑھتے ہیں اور لٹریچر کے طور پر پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سوال اور نور قادری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں, پھر انہیں جانا ہے, پھر میں اس کے بعد اوریہ صاحب اور کاظمی صاحب کے پاس آتا ہوں. بھائی صاحب, آپ چونکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بھی بڑے متحرک ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ کی جو مائنورٹی کمیشن ہے اس کے کچھ ممبر سے بات بھی ہوئی ہے, کیا آپ کی اس میں شامل غیر مسلم ممبر سے بھی بات ہوئی ہے, اور کیا وہ بھی اس سے متفق ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلم جو شخصیات ہیں ان کے حوالے نصاب کا حصہ ہوں؟ جی, میری چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم یہاں پر بجائے اس کے کہ نان ایشوز کو ہم چھیڑیں, اور انہوں نے باقاعدہ استفسار کیا تھا ایجوکیشن منسٹری سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کوسچنز ہوتے ہیں ایگزام کے یا پیپرز ہوتے ہیں ان میں تو اقلیتوں کے لیے اس حوالے سے پوچھا ہی نہیں جاتا, یا جو ان کو پڑھایا جاتا ہے ان کے اپنے مذہب کی چیزیں پڑھائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ایک غور اور تدبر اور فکر کی ضرورت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ایشو ایسے موقع پہ آ گیا ہے, یہ شعیب صدل کا یہ سفارشات اور یہ رپورٹ, میں اس کو شرنگیز اس لیے کہتا ہوں, اور ایک پورے پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں. ایک پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور میرے سامنے کئی دفعہ کیبنٹ میں مختلف میٹنگز میں شفقت محمود صاحب کو وزارت تعلیم کو کہہ رہے ہیں کہ 7ویں سے 10ویں جماعت تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنائیں, اسلامیات کے بغیر اس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنائیں. ویسے موقع پر اس طرح ایک چیز کو ہوا دینا, کڑا کر دینا, اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے سپریم کورٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں, اور میری ایک مؤدبانہ گزارش ہوگی سپریم کورٹ کا سہارا لے کر اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے جب تک اس پر ایک کمپلیٹ مشاورت تمام مکاتب فکر, مذاہب, ادیان اور ان کے رہنماؤں سے نہیں ہوتی.
صحیح ہے. اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نصاب میں تمام مذاہب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسلم مفکرین کے اور جو مسلم حوالے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس سے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے نہ کہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. یہ آپ کی رائے ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ حضور رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد فاروقی کو اگر کوئی تعصب کو چھوڑ کے پڑھے اور سنے اور اس تعلیمات کی طرف اس مطالعے میں جائے تو یہ تو ایک ہم آہنگی کی اور محبتوں کی طرف لے جائے گا پورے ماحول. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. میں بہت شکریہ سر آپ کا. میں اوریہ صاحب اور کاظمی صاحب کا بھی موقف اس پر لیتا ہوں, لیکن سر بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق. ایک رکنی جو کمیشن ہے اس نے یکساں قومی نصاب میں شامل جو مسلم شخصیات ہیں اس کے حوالے نکالنے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ ایکسکلوسیو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز میں شامل کیا جائے. اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اوریہ صاحب, آپ کی رائے اس پر کیا ہے سر؟ دیکھیں, جس بات کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا ہے, پاکستان ایک کوئی آئی لینڈ میں نہیں رہتا, پوری دنیا میں رہتا ہے کہ تاریخ کی اور ثقافت کی کتابوں میں سے اس کو نکال دیا جائے. امریکہ ہے, یورپ ہے, اس یورپ کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے اور ان کے اندر باقاعدہ کرسمس اور ایسٹر جو ہے اس کی باقاعدہ نظمیں, نرسری رائم تو سارا کچھ ہوتی ہیں, لیکن وہ باقاعدہ وہ کرسمس میں وہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ وہ فیسٹیوٹی منائی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ نرسری رائم سے لے کے اوپر تک چلا آتا ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک, کانسٹنٹین جو ہے وہ یورپین ہسٹری کے طور پہ کانسٹنٹین کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہوتے ہیں, جس نے اس شخص نے باقاعدہ آ کے پوری کرسچینٹی بنائی, اس نے سلیب ڈیولپ کی, اس نے بائبل, اس کو باقاعدہ ایک ایمپرر کے طور پہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے. یہ وہ اور وہ پڑھتے ہیں تمام اکثریت کے, وہ چونکہ جو کلچر کا, جو مذہب کلچر کا پارٹ ہو جاتا ہے وہ ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے. اس سے آج تک مجھے یہ بتائیے کہ کون سی مسلمان وہاں پر کسی جگہ 12% ہیں, مجھے بتائیے کون سے مسلمانوں کی عید جو ہے یا ان کی جو رمضان ہے یا ان چیزوں کو کورسز کے اندر پڑھایا جاتا ہے, وہ وہی چیزیں پڑھتے ہیں جو پڑھی جاتی ہوتی ہیں جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے. اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے وہاں چونکہ کلاسوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے, اس لیے ایک. دوسری بات ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نظریے پہ قائم ہوتا ہے. میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. اس نظریے کے خلاف چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. اس نظریے کے کیا کوئی بندہ جو ہے وہ جرمنی میں آج فاشزم پڑھا سکتا ہے ہٹلر کی, کیونکہ اس کے ماننے والے تو بہت 25-30% ہٹلر کے ماننے والے ہیں, نہیں پڑھایا جاتا ہے. امریکہ میں جمہوریت کے خلاف کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی, یہاں مارشل لا ہوگا اس کی ترویج کے لیے, اس کے نصاب سے نصاب بنایا جاتا ہے. یہاں پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر ایک تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں جنہوں نے انگریزی کے اندر سپریم کورٹ کی باہر نہ فوارے کے اوپر انگریزی کی نظم لکھی ہوئی تھی. اتنا ان کا تعلق تھا اس ملک کی زبان کے ساتھ, لینگویج کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ. انہوں نے ایک سو موٹو کمیشن لیا. ایک شعیب سٹل صاحب ہے جن کی پوری زندگی جو گزرتی ہے پولیس کے اندر, وہ ایجوکیشن کے اوپر کمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں. یہ تماشا ہے, پاکستان نہیں ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا انڈیا کے اندر وہ ہسٹورک کانٹینٹ جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو وہ شیو سے شروع ہوتے ہیں, تو اس کے بعد کیا وہ اکبر کو غائب کر دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنا اس کو کسی سلاطین دہلی کو غائب کر دیتے ہیں, اورنگزیب کو غائب؟ نیگیٹو پڑھائی یا کچھ پارٹ آف اٹ پڑھاتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات, سب سے اہم بات جو ہے کہ ایک بڑا بحث کی جاتی ہے کہ ہمیں لوکل ہیروز پڑھانے چاہیے. یہاں راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کی جنگ ختم نہیں ہوتی ہمارے یہاں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. میں بالکل, آپ نے جو بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 96% مسلمان یہاں پر قابل احترام ہے, 1% عیسائی یا 2% ہندو بھی اتنے ہی قابل احترام ہے, اور تمام مذاہب کی ایک جیسی کے لیے ایک جیسا احترام ہے. لیکن نصاب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو کاظمی صاحب, عامر سید کاظمی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس معاملے کو, اس سفارشات کو جو کی گئی ہیں؟ ویسے تو اس پر حکومت کا موقف آ گیا, ابھی میں اس پر قبلہ ایاز صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا, لیکن جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کی رائے آ گئی کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ایک وسیع کینوس میں اس پر نظر ڈالیں. اگر آپ یورپ میں جو بھی ممالک ہیں ان کے جھنڈوں پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر جھنڈے جو ہیں ان کے اندر کراس موجود ہے. انہوں نے اپنے دین اور مذہب کو اس طرح چھوڑا نہیں ہے.
اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں تو وہاں پر جوڈو کرسچن ٹریڈیشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے دین اور مذہب کو وہ ایک طرف علیحدہ نہیں کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ان کی یورپ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو ان کے ناموں میں یعنی 90% پولیٹیکل پارٹیز کے ناموں میں کرسچن کا لفظ آتا ہے. یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ دین اور مذہب کو ہمارے لیے کھوا بنایا جا رہا ہے. وہاں پر اس طرح نہیں ہے. اچھا پھر امریکہ کے اندر وہاں پر ایک کمیونٹی ہے جس کو آمش کمیونٹی کہا جاتا ہے. وہاں پر پینسلوینیا کے اندر ان کا ٹرائب کہیے جو بھی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اس جدید دور کے اندر وہ جدید ایجادات سے ہیں, ان کو فائدہ اٹھانا وہ اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں. کاروں پہ سفر نہیں کرتے, موبائل استعمال نہیں کرتے. جدید جو بھی ایجادات ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں کہ ان کا اپنا وہ مذہب کہتا ہے. اور وہاں پر ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی ڈچ اور جرمن اور انگلش سے مکسی ہوئی کوئی عجیب سی زبان ہے جو اب تک وہی چلتی ہے. کسی نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ جناب یہ 21ویں صدی کے اندر یہ 16ویں 14ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے. آخر یہ ہر تان مسلمانوں پر ہی آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ بلکہ ہمارا ایک قصور ہے. میں چونکہ میرا ایک دینی مذہبی روحانی پس منظر ہے اور دینی اداروں سے بھی میرا تعلق ہے, تو اس پس منظر میں میں کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے, میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ دین اور مذہب کو ہم نے حوا بنایا ہوا ہے, ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, ورنہ دنیا ان تمام چیزوں سے آگے چلی گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کی جو بات کی ہے آج تک 161 نوبل پرائزز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ملے ہیں. میں اچھا یہ بھی بتا دوں, دنیا کی جو سب سے پہلی قدیم یونیورسٹی گنی جاتی ہے وہ مراکش میں ایک فاطمہ فہری نامی ایک خاتون تھی, انہوں نے قائم کی تھی. اور اس کے اگر آپ اسٹوڈنٹس میں دیکھیں تو ابن عربی جیسی ہستی. صاحب آپ کی رائے کیا ہوگی اس سارے معاملے پر, کیا کرنا چاہیے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ یہاں پر جب آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ یہودی تھا, لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے اس کے سائنس اور اس کے علم کی نفی نہیں کرتے. اگر آپ بات کرتے ہیں نیوٹن کی یا ایڈیسن کی تو یہ نہیں کہتے کہ جناب وہ کرسچن تھا اور آپ نیوٹن کے لاز کو آپ نہیں پڑھائیں گے. لیکن جب آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جناب مسلمان سائنسدانوں نے یہاں پہ کیا کچھ کیا ہے؟ کیا الکوہل عربی کا لفظ نہیں ہے؟ کیا کیمسٹری کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی؟ کیا الجبرا کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی؟ میں جو عرض کر رہا تھا نا, ہمارا قصور ہے وہ دینی مدارس کے اندر یہ پہلو آخر کیوں نہیں پڑھائے جاتے, یہ میں انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیکن یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ سفارشیں پیش کرنے والے اتنی بات جان لیتے تو وہ کہتے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ مسلمانوں کی یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ ذرا اجاگر کریں تاکہ ان کا جو پہلو ہے, ان کا جو ذکر ہے وہ ذرا ہضم ہو جائے صحیح طور پر لوگوں کو, اور اس کے اندر کوئی پیوند کاری محسوس نہ ہو. جی درست فرمایا سر. قبلہ یا صاحب, اگر یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر سیر حاصل گفتگو آپ کے پلیٹ فارم پر ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ وزارت مذہبی امور کی ایڈیشنل سیکرٹری نے کل ٹیلی فون کیا تھا اور امید ہے کہ ہمیں خط مل جائے گا, ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے, تو ہم اس پہ یقیناً کام کریں گے. ویسے 27 تاریخ کو ہم نے کچھ اسکالرس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے تاکہ ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا جائے اور ان کی رائے لی جائے, اور پھر انشاءاللہ اجلاس ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کا. تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کے سامنے بھی یہ پوری صورتحال پیش کی جائے گی. ہمارا جو شعبہ تحقیق ہے اس نے بھی اس پر کام شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے سر. تمام مذاہب کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر سیر حاصل گفتگو کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.